الحمد لله الكثير والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. احباب عزیز وکرام، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے تذکرہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، قسط نمبر 4. المجلس السابع والثلاثون. الشیخ عبدالقادر جیلانی قطب ربانی شہباز لامکانی سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے وقال رضی اللہ تعالی عنہ بکرة الجمعہ فی المدرسة 5 رجب سنة 45 و500. جمعۃ المبارک کا دن تھا. رجب شریف کی 5 تاریخ تھی اور 545 سنہ ہجری کی صبح کی نماز کے بعد شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے یہ خطبہ اپنے مریدین کو جامعہ قادریہ بغداد شریف میں دیا تھا قرآن و سنت کی روشنی میں.
آپ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال عودوا المرضى وشيئوا الجنائز فإنه يذكركم الآخرة۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے اس حدیث پاک سے اپنے خطبہ مبارک کا آغاز فرمایا کہ تمہارے نبی علیہ السلام سے ہی یہ مروی ہے، امام الانبیاء والمرسلین کا یہ فرمان عالی شان ہے، انہو قال کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عود المرضى، مریضوں کی عیادت کیا کرو، وشیع الجنائز، اور جنازوں کے ساتھ جایا کرو، اور جنازوں کے ساتھ جایا کرو، فَإِنَّهُ يُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، یہ کام کرنے سے فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ تمہیں قبر و آخرت کی زندگی یاد آئے گی، تمہیں اپنی قبر و آخرت کی زندگی یاد آئے گی۔ یہ تم غفلت کا شکار ہو اور غفلت کی چادر سکون سے اپنے اوپر تان رکھی ہے، فرمایا اس کو اتارو اور اپنی قبر و آخرت کے بارے میں غور و خوض کرو۔ اور طریقہ ابتداءً حدیث پاک کو سامنے پیش فرمایا کہ مریضوں کی عیادت کرنے اور مسلمانوں کے جنازوں میں شرکت کرنے سے تمہیں قبر و آخرت کی زندگی یاد آئے گی، تمہیں قبر و آخرت کی زندگی یاد آئے گی۔ پھر شیخ عبد القادر جیلانی اس حدیث کو پڑھنے کے بعد اپنے مریدوں کو فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے کہ سرکار نے یہ کیوں فرمایا؟ یہ جملے جو ابھی آپ سن چکے ہیں، شیخ اپنے مریدوں سے تمہیں پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ فرمان قاصد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس فرمان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصود ہے وہ کیا ہے؟ بِذَلِكَ أَن تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، کہ اس کو لانے کا مقصود، اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصود یہ تھا نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کا أَن تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، کہ تم قبر و آخرت کی زندگی کو یاد کرو، سوچو کہ ہم نے قبر میں جانا ہے، ہم نے محشر کے دن اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے۔ شیخ فرماتے اے میرے مریدو، اے میری مجلس میں آنے والوں، سرکار نے اس حدیث پاک سے یہ ارادہ فرمایا تم سے، جتنی بھی امت تک یہ فرمان پہنچے گا تو امت کو چاہیے وہ اپنی قبر و آخرت کی زندگیوں کو کیا رکھیں؟ یاد رکھیں۔ اور قبر و آخرت کی زندگی کو یاد رکھنے کا معنی کیا ہے؟ کہ ہم نے مر جانا ہے بس ٹھیک ہے؟ نہیں، اس کے یاد کرنے کا معنی مطلب ہے کہ اپنی قبر و آخرت کی زندگی کو کس طرح سنوارا جا سکتا ہے، کس طرح قبر و آخرت کے عذاب سے بندہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، تو ان اصولوں کے مطابق بندہ زندگی بسر کرے، ان اصولوں کے مطابق بندہ، اور اس کے لیے ہمارے پاس ایک ہی اصول ہے، نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ اس کے سوا کوئی طریقہ بھی بندہ اپنا لے، قبر و آخرت کے عذاب سے جو شریعت کے ظاہری اصول ہے بندہ بچ سکتا سوائے اس کے کہ شریعت پہ عمل کرے، اور شریعت پہ عمل کرنے کا نام ہے سرکار علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنا، سرکار علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنا، کیونکہ آپ کے طریقے کے بغیر کائنات کا کوئی فرد بھی شریعت پہ چل ہی نہیں سکتا، آپ علیہ السلام کے طریقے کے بغیر کائنات کا کوئی فرد بھی شریعت پہ چل نہیں سکتا۔ اب وہ کہ پیر کی بات چل رہی ہے کہ پیر ایسے ہوتے ہیں، پیر، یہ پیروں کے بھی پیر اپنے مریدوں کو خطبہ دے رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ اپنی قبر و آخرت کو یاد کرو، اپنی قبر و آخرت کو، اور کس جگہ خطبہ دے رہے ہیں؟ جامعہ قادریہ بغداد،
جو آپ کا مدرسہ تھا، تو معلوم ہوا کہ جو صحیح پیر ہوتے ہیں ان کے دین اسلام کو سکھانے کے لیے ادارے بھی ہوتے ہیں. وہ بھانگ چاش پہ نہیں ملایا کرتے، وہ خود بھی دین سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سیکھنے کے بعد دین سکھاتے ہیں. وہ کیسا پیر ہے جس کے منہ سے بھانگ اور چرس کی بدبو آتی ہے، چہرہ ہے تو یہودیوں جیسا ہے، نماز پڑھنے کی اس کو فرصت نہیں ہے، اور مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہے، جو شریعت میں لعنت کے موجب کام ہے، وہ بے حس بے لگام، وہ ڈاکو، وہ چور آج پیر بن کے بیٹھا ہے. اسلام کی روشنی میں ایسا شخص پیر نہیں، ایسا شخص خود بھی فاسق و فاجر ہے، اور جو اس کی صحبت میں جاتے ہیں یہ بے ایمان ان کو بھی فاسق و فاجر بنا کے جہنم کے راستے میں چلا دیتا ہے. پیر جو ہوتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا، آپ کی دوسری کتاب میں جس سے ہم خطبہ دے رہے ہیں، دوسری کتاب میں یہ آپ کا فرمان موجود ہے، فتوح الغیب اس کتاب کا نام ہے. اس کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں پیر کون ہوتا ہے. آپ نے فرمایا لوگوں سمجھو پیر کون ہوتا ہے، پیر کون ہوتا ہے. آپ نے فرمایا پیر جو ہوتا ہے، غور کرنا، فرمایا اس کے سیدھے ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے، اس کے الٹے ہاتھ میں سرکار کی حدیث ہوا کرتی ہے. مطلب کیا ہے کہ وہ پہلے کوئی بھی مسئلہ ہو قرآن کی طرف رجوع کرتا ہے، جب قرآن سے اس کا حل نہ ملے تو پھر جو قرآن کی تفسیر سرکار علیہ السلام کی احادیث مبارکہ ہے تو وہ حدیث کے مطابق چلتا بھی ہے اور دوسروں کو چلاتا بھی ہے. فرمایا یہ پیر کی شان ہوتی ہے کہ اس کے ایک بازو میں سیدھے بازو میں قرآن ہوتا ہے اور الٹے بازو میں سرکار علیہ السلام کا فرمان ہوتا ہے. اور مزید اس کی وضاحت کرتے ہو آپ فرماتے ہیں الشیخ یسقط الشقیہ. آپ نے فرمایا لوگوں شیخ کون ہوتا ہے، پیر کون ہوتا ہے، یہ بھی فتوح الغیب میں آپ کا فرمان موجود ہے. فرمایا الشیخ یسقط الشقیہ، فرمایا پیر وہ ہوتا ہے جس کی صحبت میں، جس کی مجرمان، جس کی صحبت میں بے نمازی ہے، جس کی صحبت میں داڑھی منڈے ہے، جس کی صحبت میں فاسق و فاجر ہے، جس کی صحبت میں شرابی اور زانی اور کبابی ہے، جس کی صحبت میں گانے باجے فلمیں ڈرامے سننے دیکھنے دکھانے والے بے حس و بے لگام فساق و فجار آئے اور اس کی صحبت میں جب آ جائیں تو جب آئے فاسق ہوں، جب واپس جائیں تو پرہیزگار و متقی بن کے جائیں. فرمایا الشیخ یسقط الشقیہ، فرمایا شیخ وہ ہوتا ہے جو کسی فاسق کو نیکوکار بنا ڈالے، جس کی صحبت میں آنے کے بعد بندہ اگر مجرم تھا تو پرہیزگار متقی بن کے جائے، پرہیزگار متقی بن کے. یہ ہم اس پیر کا، پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا خطبہ جو آپ نے اپنے مریدوں کو دیا تھا، اور آپ کو ہم یہ آج چوتھا جمعہ مبارک ہے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے تذکرے پر پہلے جمعے سے آج تک یہی گفتگو آپ کو کرتے آ رہے ہیں کہ 11ویں کھانے تک محدود نہ رہے. 11ویں کھا لینا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، 11ویں پکا لینا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے. جس شہر کے نام کے اصحال ثواب کی آپ 11ویں پکائیں، جس شہر کے نام کی اصحال ثواب کی 11ویں کھائیں اور اس شہر کی سیرت میں عمل کیا جائے، کیا یہ بندہ شہر کی محبت میں سچا کہہ رہا ہے؟ اور ہمارے اندر یہی وبا اس وقت ہے. وہ چور، وہ ڈاکو، وہ فاسق، وہ فاجر آج غوث اعظم کا نائب بنا بیٹھا ہے، جس کی شکل دیکھو تو یہودیت کی شکل ہے، جس کی سیرت دیکھو تو کفار کی سیرت ہے. وہ بے ایمان کہتا ہے کہ میں غوث اعظم کا نائب ہوں، میں غوث اعظم کا کیا ہوں؟ پلیتو اس طرح غوث اعظم کی خلافت اور نائب نہیں بنتا بندہ. اگر بننا ہے تو سرکار کی شریعت کے مطابق چلو، پھر ہم کہیں گے کہ تم بھی غوث اعظم کی سیرت کے مطابق چلنے والے ہو. کیونکہ غوث پاک کا کوئی بھی لمحہ نبی علیہ السلام کی شریعت کے خلاف گزرا، ہر کام سرکار کی سنت کے مطابق کیا کرتے تھے، ہر کام سرکار کی. اپنوں کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی نیت رکھی تھی، کیونکہ اس کو نیٹ کے ذریعے بہت سارے لوگ سنتے ہیں اور سنتے رہیں گے، جو بھی یہاں خطبات ہوتے ہیں. یہ بھی نیت رکھی تھی کہ جو آج اللہ کے ولیوں کے خلاف بکواس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ہے ولی جو بھنگ بھی
سنت کے خلاف نہ ہو، سرکار کی سنت کے خلاف۔ یہ ہمارے ائمہ نے ہمارا مسلک لکھا ہے پیروں کے متعلقہ، اور جو بے ایمان اس کے خلاف ہے کم از کم یا رسول اللہ کہنے والے سنی اس کو پیر سمجھتے نہیں۔ پھر بندہ کہے گا کہ پھر جتنے فساد و فجار ہیں ان کے پاس سنی ہی جاتے ہیں۔ بھائی انفرادیت کی بات میں نہیں کر رہا، میں اپنے مسلک کی بات کر رہا ہوں۔ ایک جاہل بندہ جو ایک جاہل کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس جاہل کی وجہ سے اہل سنت کے مسلک پر گفتگو کرنا یہ زیادتی ہوگی۔ کیا ہوگی؟ جس طرح جہاز میں 5 صحابیان، کتنے؟ ان میں سے کسی ایک نے کوئی چیز چوری کر لی، کسی ایک نے کوئی چیز، اب یہ کہنا کہ سارے حاجی ہی چور ہوتے ہیں یہ انصاف ہے؟ بولے تو صحیح۔ کیا کہیں گے کہ جس نے یہ بےغیرتی کی ہے، جس نے بھی، وہ غلط ہے۔ پورے حاجیوں کے گھروں کو چور نہیں کہہ سکتے، اسی طرح پورے مسلک کو بدنام نہ کرو۔ جو ہمارے مسلک کے خلاف کرتا ہے ہم خود اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ بے ایمان ہے، وہ جہنم کے راستے پہ چل رہا ہے۔ جو شریعت سے ہٹ کے لوگوں کو طریقت سکھاتا ہے وہ شخص جہنم کے راستے پہ چل رہا ہے، ہم خود کہہ رہے ہیں۔ تو اس ایک بے ایمان کی وجہ سے یا رسول اللہ کہنے والے پورے مسلک کو کم از کم بدنام کرنا انصاف نہیں۔ جب ہم کہہ رہے ہیں ہمارے ائمہ نے پیر اور مرید کے متعلق جو کلام کیا ہے وہ یہی ہے جو کلام ہم آپ کو کئی عرصے سے عرض کرتے آ رہے ہیں کہ پیر وہ ہوتا ہے جس کا کوئی کام بھی نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہوتا نہیں۔ دیکھیں یہ پیر کی بات ہی ہم کر رہے ہیں، چوتھا جمعہ مبارک ہے، اور اگر میں اپنی زندگی کی طرف نسبت کروں تو حدیث میں آئی اوسط درجے کی عمر اس امت کی تو غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی ایک کتاب کے خطبات سارے نہیں، کتنے؟ فقط یہی الفتح الربانی جو آپ کی کتاب ہے یا فتوح الغیب جو آپ کی کتاب ہے، اسی میں ہر جمعہ پر آتا رہوں۔ یقین ہے یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، سرکار غوث پاک کے یہ جو خطبات موجود ہیں اس وقت میری زندگی ختم ہو جائے گی لیکن آپ کی ایک کتاب کے خطبے نہیں ختم ہوں گے۔ پیر تو ایسے ہوتے ہیں، اور آپ نے دیکھا جتنے جنوں سے بھی ہم کلام کرتے آ رہے ہیں غوث اعظم کی تقریریں ہی نقل کرتے آ رہے ہیں، آپ کے لیکچر اور بیان ہی تقریریں آپ کو سناتے آ رہے ہیں۔ آپ غور کریں کوئی بات خلاف شرع آپ نے پائی؟ تو کیونکہ پیر کی بات ہو رہی ہے، کس کی بات ہو رہی ہے؟ حقیقی پیر کے خطبات ہم آپ تک منتقل کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں غوث اعظم رضی اللہ عنہ کیا فرمایا مریدوں کو؟ 5 رجب المرجب جمعہ کا دن صبح کی نماز کے بعد کا ٹائم تھا جامع قادریہ بغداد میں، اور 545 ہجری آپ فرما رہے ہیں اے لوگوں تمہارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مریضوں کی عیادت کیا کرو اور مسلمانوں کے جنازے میں شرکت کیا کرو، اور مسلمانوں کے جنازے میں فرمایا اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ تمہیں اپنی قبر و آخرت کی زندگی یاد آئے گی، قبر و آخرت کی زندگی یاد آئے گی۔ اللہ کا ولی ہوتا ہی وہی ہے جو ہر دین اور قبر و آخرت کی طرف سے دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا وَأَنْتُمْ تَحْلُبُونَ مِنْ ذِكْرِهَا وَتُحِبُّونَ الْآجِلَةَ، فرمایا تم تو ایسے ہو گئے ہو، تم تو ایسے ہو گئے ہو۔ اور یہ جملے کو ہی پیر بول سکتے اپنے مریدوں کو جو پیر مریدوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتا ہو، ایسے سخت جملے وہی پیر ہی اپنے مریدوں کو کہہ سکتا ہے جو مریدوں کے سامنے اپنے ہاتھ کو مانگنے کے لیے پھیلاتا نہ ہو۔ غوث کسی سے بھیک نہیں مانگا کرتے تھے، خوددار تھے، اس لیے جتنا مرضی بڑے بڑے شہنشاہ آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے آپ فوراً یہ جملہ بولنے سے کبھی نہ کتراتے۔ فرماتے وَأَنْتُمْ تَحْرُمُونَ الْآجِلَةَ، فرمایا تم تو قبر و آخرت کی زندگی سے غفلت کے شکار ہو گئے ہو، تم تو قبر و آخرت کے ذکر سے بھاگتے ہو، تم قبر و آخرت کی زندگی کی تیاری کرتے وَتُحِبُّونَ الْآجِلَةَ، تم نے سارا کچھ اس دنیا کی زندگی کو ہی سمجھ رکھا ہے، تم جلدی کر رہے ہو، غلطی کر رہے ہو، کیونکہ حدیث پاک میں ہے الْعِجْلُ مِنَ الشَّیْطَانِ، کسی بھی کام میں جلدی کرنا، بغیر سوچے سمجھے اندھوں کی طرح گر پڑنا، سرکار نے فرمایا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ مومن ہمیشہ سوچ بچار کر کے کام کرتا ہے، مومن
سرکار نے فرمایا والحلم من الرحمن، اور سوچ بچار کر کے کام کرنا فرمایا یہ رب کی طرف سے ہوتا ہے، یہ رب کی۔ بہت سے آدم فرماتے ہیں تم نے تو صرف دنیا کو ہی دوست بنا رکھا، قبر و آخرت کی زندگی کو تم نے کیا کر دیا ہے، بنا دیا ہے، تم اپنی قبر و آخرت کی زندگی سے غفلت کا شکار ہو گئے ہو، اور تم نے صرف دنیا کی محبت کو اپنے دلوں میں کیا دے رکھی ہے، جگہ دے رکھی ہے۔ اور سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَأَنْ قَرِيبٍ يُحَالُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا بِلَا أَمْرِكُمْ، فرمایا آن قریب، وَأَنْ قَرِيبٍ فرمایا آن قریب، غور کرو، غوث آدم فرمانے کس دنیا سے محبت کرتے ہو، کس دنیا کے مال و متاع کے پیچھے پڑ گئے ہو، یہ دنیا فرمایا وَأَنْ قَرِيبٍ يُحَالُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا بِلَا أَمْرِكُمْ، ان قریب یہ ساری چیزیں تم سے بغیر تمہاری اجازت کے چھوٹ جائیں گی، بلا امرکم، فرمایا تم سے کوئی پوچھے گا نہیں کہ اب موت کا وقت آیا، تیری گاڑی کہاں کھڑی کرنی ہے، تیری کوٹھی کہاں کھڑی کس کو دینی ہے، تیرا بینک بیلنس کس کے نام لگانا ہے، فرمایا تم سے کوئی پوچھے گا۔ جس دنیا کی خاطر نہ حلال دیکھتے ہو، نہ حرام دیکھتے ہو، نہ اپنا دیکھتے ہو، نہ پرایا دیکھتے ہو، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں ان قریب سارا کچھ یہی رہ جائے گا اور تمہیں فرشتے قبر میں پہنچا دیں گے۔ تمہیں فرشتے کہاں پہنچا دیں گے؟ قبر میں۔ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارے اور تمہاری دنیا کے مال و متاع کے درمیان وقفہ آ جائے، آڑ آ جائے، تم یہاں سے چلے جاؤ گے، سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ فرمایا تم اکیلے جاؤ، تم کس طرح جاؤ گے؟ اور پھر سرکار غوث پاک فرماتے ہیں یُؤْخَذُ مِنْ أَيْدِيكُمْ، تم سے وہ چیزیں چھین لی جائیں گی، یُؤْخَذ چھین لی جائیں گی، اسم مجرور کا صیغہ لگا ہے، فرمایا چھین لی جائیں گی، مِنْ أَيْدِيكُمْ تم سے وہ چیزیں الَّذِي أَنْتُمْ فَرِحُونَ بِهِ جن کی وجہ سے یہاں پر مستیاں کرتے ہو، جن گندی چیزوں کے ساتھ یہاں اپنے قلب اور قلوب کی دھرتی کو تباہ و برباد کرتے ہو، فرمایا آن قریب یہ ساری گندی چیزیں جن گناہوں میں تم ملوث ہو، جن جن چیزوں کے ذریعے سے گناہ کرتے ہو، جن جن اشیاء کے وسیلہ واسطے سے گناہ کرتے ہو، فرمایا یہ جن چیزوں سے فارغون بھی تم یہاں خوشیاں منا رہے ہو، بد مست ہو گئے ہو، سرکار کی شریعت کو چھوڑ رکھا ہے تم نے، فرمایا یُؤْخَذ ان قریب یہ بھی تم سے چھین لی جائے گی، ان قریب یہ ساری چیزیں تم سے، تم اکیلے جاؤ گے، اور جن چیزوں سے لطف اندوز ہوتے تھے، جن جن اشیاء کی وجہ سے گناہ کیا کرتے تھے، اور جن چیزوں پہ تمہیں مان تھا، جن چیزوں پہ تمہیں، جن فانی اشیاء پہ تم نے اعتماد رکھا تھا، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اے میرے مریدو ان قریب یہ سب کچھ تم سے چھوٹ جائے گا، اور یہ تم سے زبردستی لے لیا جائے گا، تم سے زبردستی، تمہارا اس میں کوئی پاس نہیں چل سکے گا۔ دیکھو نا کوئی مرنے والا ہو جو آج نیٹ بادریہ موبائل یا بادریہ خط و کتابت کسی کی عزت کو چھیڑتا ہے، کسی کی، نوجوان بھائی بالخصوص توجہ کرے، اور کہتا ہے مجھے فلاں قسم ہے، مجھے فلاں قسم ہے، تیرے بغیر میرا، یہ جو امام، یہ فاسق، فاسقوں کا سردار اور جہنم کے مستحق، یہ جو آج ان گندی اور نامی قسم کی عورتوں کے پیچھے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کو خرید رہے ہیں، جب موت آئے گی تو جس کو قسمیں دے رہا ہے، میں ایک مثال فقط رکھ رہا ہوں، شیخ محمد نے جن چیزوں سے آج تم بدمست ہو گئے ہو، آن قریب یہ سب چیزیں تم سے چھین لی جائیں گی، تم اکیلے جاؤ گے، تم فرما سوچو، اپنی قبر و آخرت کی زندگی کو سامنے رکھو، ان لوگوں کی وجہ سے جہنم میں جانا چاہتے ہو، کیونکہ وہ عورت کہلانے کی تو مستحق ہی نہیں ہے، جو کسی اجنبی سے رابطے میں رہتی ہے اس کو عورت کہنا لفظ عورت کی توہین ہے، اس لیے میں اس کو لوگی سے ضمیر کر رہا ہوں، وہ گدی اور کتی جو یورپ کی کتیوں کی سیرت میں چلتی ہے، جو یورپ کی ان
رکھتی ہے، یہ مسلم ہو کر غیر مردوں سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ مسلمان ہو کر ایک اجنبی عورت سے تعلق رکھتا ہے۔ غوث اعظم فرما رہے ہیں ارے بدمستوں یہ سب کچھ تم سے چھین لیا جائے اور پھر اس کی وجہ سے تمہیں کیا دیا جائے گا؟ بہت تسلیم جو کرتے ہیں ہم کو آپ کو تو نہیں کہہ رہے، جو بھی کرتے ہیں اسلام میں اصول سبھی کے لیے یکساں ہے، بھلے کوئی سٹیج پہ بیٹھا ہے یا اس طرح بیٹھا ہے، اصول سبھی کے لیے یکساں ہے۔ اسلام کے اصول سبھی کے لیے یہ نہیں ہو سکتا فلاں تو پیر صاحب میں لڑکیوں کے ساتھ چلتے ہیں تو کیا ہو گیا، لعنت بھیج ایسے پیر پر، فلاں تو پیر کا بیٹا ہے، اگر ہماری بچی اسے پاؤں دلوا رہا ہو تو کیا ہو گیا ہے؟ ارے پاگلو پھر ہی سب پوچھتے ہو کیا ہو گیا ہے؟ تم نے تباہی بربادی بتا رکھی ہے اور پوچھتے ہو کیا ہو گیا ہے؟ پیر صاحب کے بیٹے کو ہی تو میری بچی دلوا رہی ہے، پیر صاحب کی ٹانگوں کو بھی تو بچی دلوا رہی ہے۔ یہ کون سے فاسق کو گھر میں تم نے داخل کر دیا؟ یہ کون سے جہنمی راستے پہ چلنے والے بے ایمان کو تم نے گھر میں داخل کر دیا جو تمہاری عزت کا محافظ نہیں، اس بے غیرت کو پیر سمجھتے ہو؟ اور یہ بے غیرت دیوس باپ شاور بھائی خوش رہتا ہے کہ میری بیوی بیٹی اور بہن پیر صاحب کو دبا کے خدمت کر یہ خوش ہے۔ نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا، مفہوم حدیث ہے، فرمایا جس کے گھر والوں میں کوئی ایسا گناہ ہو اور چپ رہے، فرمایا وہ میری امت کا دیوس مرد ہے، میری امت کا یہ پیری مریدی نہیں، یہ دلہ ون ہے جو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے بدماشوں نے اور ان گنڈوں نے یہ طریقہ کار اختیار کر رکھا ہے، اسلام میں اس کی گنجائش نبی علیہ السلام فرمایا یہ جو دیکھنے والا ہے یہ دیوس ہے، تو جو کرانے والا ہے وہ غیرت مند ہے، اور جس کے فیل
سرکار علیہ السلام کی کثرت سے حدیثیں ہیں، فرمایا مجھے اپنی امت کے کسی چیز پر خوف ہے تو اس دنیا کی محبت میں لوگ گرفتار ہو جائیں گے، اور یہ دنیا کی محبت لوگوں کو تباہ و برباد کر دے گی، اور وہ محبت دنیا کی تباہ و برباد کرتی ہے جس دنیا کی دولت کے حصول کے لیے بندہ شریعت کے اصولوں کو توڑ ڈالے، شریعت کے اصولوں کو توڑ ڈالے، وہ دنیا کی دولت بندے کے لیے جانے وبال ہے، بندے کے لیے جانے وبال ہے۔ فرمایا اے میرے رفقا، مجھے سرکار کا یہ فرمان یاد آ گیا تھا، اس لیے میں نے رونا شروع کر دیا۔ ابھی تو ہم نے جانے، فرمایا پیچھے والوں کے ساتھ یہ دنیا کیا کرے گی، پیچھے والوں کے ساتھ یہ دنیا کیا کرے گی۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جملوں کو مزید پڑھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، یا غافلا اما لا بد لك منه قد جعلت همك للشهوات واللذات وجعل الدينار فوق الدينار۔ فرمایا اے غافلو، کون فرما رہے ہیں؟ ذرا اونچی نام لینا ہے، سرکار غوث پاک جن کو پہلے نہیں سمجھے اب ذرا اونچی بولنا ہے کہ یہ جملہ کون سا پیر اپنے مریدوں کو دے رہا ہے؟ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا یا غافلا، اے غافلو، اما لا بد لك منه قد جعلت همك للشهوات واللذات۔ فرمایا اللہ نے تیرے لیے کیا کام ضروری کیے، حالانکہ تو نے اپنے آپ کو کن کاموں پہ مجبور کر رکھا ہے۔ فرمایا تو نے جعلت همك، اپنی ساری کوشش، اپنا سارا مقصود تو نے للشهوات واللذات، فرمایا تو نے ساری کوشش اپنی شہوات اور چھوٹی لذتوں کے پوری کرنے میں صرف کر رکھی ہے۔ فرمایا میرے مرید سوچ، اللہ نے تجھے اپنی عبادت کے لیے بنایا اور تو نفس امارہ کی جھوٹی خواہشات اور باطل لذات کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ فرمایا بتا، جب تو اللہ کی جناب میں پہنچے گا اپنے رب کو کس منہ کے ساتھ سامنا کرے گا، اور جب رب تجھ سے پوچھے گا اے میرے بندے میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے بنا کے بھیجا تھا، تو نے وہاں جا کے نفس امارہ کی پیروی کی، باطل امور اور لذات اور شہوات جن پر اسلام کی لعنت تھی تو نے ان کو پورا کیا۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اے غافلو، مجھے بتاؤ اپنے رب کو اس وقت کیا جواب۔ جب یہاں کوئی جواب نہیں ہے تو وہاں کیا جواب ہوگا؟ حالانکہ ہم یہاں کسی کے پابند نہیں کہ کسی کو جواب نہیں، ہم صرف اللہ کو جواب دیں گے۔ شریعت کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، دے نہیں سکتے، میں مسئلہ سمجھانے کی عرض کر رہا ہوں، وہ اپنے فضل سے انشاءاللہ سرکار کے توسل سے سرکار کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے گا۔ لیکن غور تو کرو ہم کر کیا رہے ہیں، کم از کم اتنا تو کرے جو حرام کام ہے بندہ اپنے آپ کو ان سے تو سرکار سے بات بھی تو یہی فرمایا، بتاؤ تم نے اپنی ہمت کو، اپنی کوشش کو، اپنے سارے ٹائم کو کن کاموں میں مشغول رکھا ہے؟ فرمایا الشہوات واللذات، ان جھوٹی شہوتوں، ان جھوٹی باطل اور جہنم میں لے جانے والی لذات کے پیچھے پڑے ہو۔ غلط تو نہیں پیرا نے پیر فرما رہے، کسی سے پوچھ لو جو خلاف شرع اپنی باطل خواہشات اور لذات کے پیچھے پڑا ہے، اسے پوچھو کہ کیا جواب دے گا تو اللہ کے بارے تو شرم کے مارے سارے جھکے گا کہ نہیں۔ یہاں تو صرف بندے نے پوچھا ہے، تو بندہ غور کرے، جب 1,24,000 کم و بیش پیغمبر بھی کھڑے، اولین و آخرین بھی کھڑے، اور بندے کے دشمن بھی اور دوست بھی کھڑے، اور پھر اللہ فرمایا اقرا کتابک، سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے میں اقرا کتابک، جو کچھ کر کے آیا ذرا پڑھ کے سنا تو صحیح، کیا عالم ہوگا اس وقت۔ اقرا کتاب قرآن ہے، بندہ اس وقت کس منہ سے پڑھے گا کہ میں نے نماز چھوڑ دی تھی، کس منہ کے ساتھ پڑھے گا کہ یا اللہ میں فلاں کی عزت کو چھڑا کرتا تھا، کس منہ کے ساتھ پڑھ کے سنائے گا کہ فلاں کی اتنی دولت کھا لیا تھا،
منہ کے ساتھ پڑھ کے سنائے گا کہ میں فلاں کی چغلیاں غیبتیں کیا کرتا تھا اور فلاں سے حسد کیا کرتا تھا؟ غور تو کرو کس منہ کے ساتھ کھڑا ہو کے پڑھے گا؟ نہ کہ قرآن کا فیصلہ ہے، اقرا کتاب۔ اللہ فرمائے گا یہ تیرا نام اعمال ہے، پڑھ کے سنا۔ اب پڑھ دے تو ہوگی کوئی مجال نہ پڑھنے کی۔ تو بندہ اگر یہ کہ مسئلہ نام اعمال کھلا لکھا ہوا ہے کہ جتنے دن زندگی کے ہر روز 5 نمازیں میں پڑھا کرتا تھا، تو کوئی تردد ہوگا کہنا؟ جتنی زندگی کے رمضان مبارک کے مہینے آئے میں نے سارے روزے اللہ کی رضا کی، اگر یہ لکھا وہ پڑھنا پڑ جائے، مجھے رب نے جتنا مال دیا میں نے سب کا حساب کر کے زکات بھی ادا، میں نے کبھی کسی غیر عورت کو چھیڑا، کسی کی عزت کو خراب، ہر کام اس طرح اگر لکھا آتا جائے تو پڑھنے میں کوئی تردد ہوگا؟ یہ خوش بھی ہوتا جائے گا اور سرکار بھی اس سے خوش ہوتے جائے گی کہ ہے تو میرا امتی، کام کیسے کر کے لایا ہے، کام میری شریعت کے مطابق کر کے لایا ہے۔ اور اگر دوسری طرف پڑھنا پڑے تو بندہ کیا کرے گا؟ قرآن کہتا ہے یہ پڑھے گا نہیں، اللہ فرمائے گا پڑھ، اقرا کتابک، پڑھ اپنا کیے ہوئے کرتوت سنا ادھر۔ یہ شرم کے بارے اللہ فرماتے ہیں ہمارے پاس اور طریقے ہیں، کیا ہو گیا؟ زبان بھی پڑھتی، ہم اس پہ مہر لگا دیتے۔ بندہ کے پاس میں تو زبان ہی ہے نا، سورہ یاسین میں فرمایا ہم اس پہ مہر لگا دیں اور پھر تیری آنکھیں تیرے خلاف بولیں گی کہ فلاں چوک میں فلاں ٹائم پہ کھڑے ہوئے لڑکیوں کو دیکھا کرتا تھا، نیٹ کی فلاں ویب سائٹ کے ذریعے بد نگاہی کیا کرتا تھا، فلاں ذرائع سے بد نگاہی کیا کرتا تھا، یہ تیرے کان تیرے خلاف بولیں گے، فلاں گندی کلام کو فلاں جگہ تو نے سنا تھا، یہ تیرے ہاتھ تیرے خلاف بولیں گے، فلاں گندی چیزوں کو تو نے ہم سے پکڑا تھا، جس چیز سے رہنے روکا تو نے وہاں تک ہمیں پہنچایا تھا، یہ پیٹ بولے گا، یہ پاؤں بولیں گے، بتائے بندہ اس وقت کدھر جائے گا؟ ہوگا کوئی راستہ سوائے اس کے جو جہنم ہے؟ کوئی راستہ نہیں میرے بھائی۔ آج اپنے آپ پہ غور کر۔ بہت سے بات نے اس خطبے کے آخر میں ارشاد فرمایا، بہت کچھ رہ گیا وقت کی قلت کی وجہ سے، فرمایا بھائی میں تجھ سے پوچھتا ہوں، میں تجھے سے ایک بندہ بیوی کو چھوڑ کر، ایک بندہ بیوی کو یا من ترک الشریعہ واشتغل بالخدامۃ، فرمایا ایک بندہ بیوی کو چھوڑ دے اور اپنے گھر کی نوکرانی کو بیوی کی جگہ استعمال کرے، فرمایا بتاؤ وہ بندہ ٹھیک ہے؟ اونچی تو بولو، مزید اونچی بولو، اور پوچھ رہے ہیں اور ایک پیر پوچھ رہا ہے۔ غور کرو، جو ہمارا مقصود ہے ان بدماشوں کو سمجھانا جو آج پیروں کو بدنام کرتے ہیں، بھائی جن کی وجہ سے تو بدنام کرتا ہے ان کو تو اسلام بھی نہیں مانتا، ان کو تو اسلام بھی پیر، ہم جن پیروں کی بات کرتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں جن کا ہر جملہ قرآن و سنت کے مطابق ہوتا ہے، ہر جملہ جو زبان سے نکل جائے یا وہ قرآن کی ترجمانی کرتا ہے یا سرکار کی حدیث کی ترجمانی کرتا ہے۔ سرکار بہت سے پاک پیر ہونے کے ناطے سے مریدوں سے پوچھتے ہیں، فرمایا بتاؤ ایک بندہ بیوی کو چھوڑ کر جو معاملات شرم بیوی کے ساتھ ہوتے ہیں وہ اپنی نوکرانی کے ساتھ کرے، فرمایا بتاؤ یہ بندہ ٹھیک ہے تمہاری نگاہ میں؟ اب 11ویں کھانے کا حق ادا کرنا ہے آپ، اکثر سنی پڑھتے 11ویں پہ ہیں، آپ کہیں یہ بار بار بولتا ہے بھائی میں 11ویں کرنے کا بھی قائل ہوں، 11ویں کھانے کا بھی قائل ہوں، لیکن نمک حرام جیسا نہیں اور نہ ایسے کو اللہ رسول پسند کرتے، جس غوث کے نام پہ لنگر چیرنا پھاڑنا، اسی غوث کی سیرت سے علاج کرنا، بتایا جائے نمک حرام والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ نہ کرو 11ویں، اللہ قیامت کے دن نہیں پوچھے گا کیوں نہیں کی تھی 11ویں، کوئی فرض واجب نہیں ہے، سنت وقت نہیں ہے،
نہ کھا دو، یعنی اللہ نہیں پوچھے گا کیوں نہیں کھائی تھی، لیکن اگر اسلام پہ زندگی نہ گزاری تو ایک ایک چیز کا جواب دینا پڑے گا۔ ہم تو اس چیز کے قائل ہیں، ہمارے یہاں تو مستحب کا اس وقت تک ثواب ہی نہیں ملتا قرآن و سنت کی روشنی میں جب تک بندہ فرائض واجبات و سنن مؤکدات کا لحاظ نہ رکھے، اللہ ایسے کو نفل کام کا ثواب ہی نہیں دیتا۔ سیرے سے باقاعدہ حدیثیں موجود ہیں، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ میں ایک پوری تحقیق پیش فرمائی ہے کہ جو نفل کے پیچھے پڑے، فرائض واجبات کو چھوڑ دے، اللہ اس کے ساتھ کس طرح پیش آئے گا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نے پوری ایک تحقیق پیش فرما دی، نتیجہ فرمایا وہ کسی کھاتے میں بھی نہیں ہے، وہ کسی اب 11ویں نفل کے درجے میں اور نماز فرض ہے۔ ویسے آپ نے فرمایا بتاؤ جو بیوی کو چھوڑ کے، لونڈی نہیں، نوکرانی، لونڈی تو ویسے بیوی کی طرح ہوتی ہے، لونڈی میں تو کوئی حاصل نہیں ہے، نوکرانی جو گھر میں کام کاج کرنے آتی، لوگوں نے کہا وہ بہت بدبخت انسان۔ فرمایا پھر سنو، میں نے بیوی سے مراد لی ہے قبر و آخرت کی زندگی، سمجھانے کا انداز دیا کہ ہر بندے کو سمجھ آ گئی، پھر فرما دیا ہم نے بیوی سے مراد لیے قبر اور فرمایا نوکرانی سے مراد لیے دنیا کی زندگی، دنیا کی۔ فرمایا غافلو، ابھی تم خود کہہ چکے ہو وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے جو بیوی کو چھوڑ کے نوکرانی کی طرف آئے۔ فرمایا میں بھی یہی کہتا ہوں، قبر آخرت کی زندگی بیوی کے منزلہ ہے اور دنیا کی زندگی نوکرانی کے منزلہ ہے۔ فرمایا میں کہتا ہوں وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے جو قبر آخرت کی زندگی سے غفلت کا شکار اور 24 گھنٹے دنیا دنیا بس دنیا۔ فرمایا میں بھی یہی کہتا ہوں وہ فاسق و فاجر ہے، اور وہ بندہ شریعت کی روشنی میں ٹھیک جو اللہ رسول کی اتباع کو چھوڑ دے اور فضول کاموں میں پڑا رہے، اور فضول کاموں میں پڑا رہے۔ یہ ہمارے پیر صاحب کا حکم، اور آپ تو ایسے پیر ہیں، کوئی حنبلی ہے ان کے بھی آپ پیر، کوئی مالکی ہے ان کے بھی آپ پیر، کوئی شافعی ہے ان کے بھی آپ پیر، کوئی حنفی ہے تو ان کے بھی آپ پیر۔ 4 ائمہ ہیں شریعت میں، فقہ کی دنیا میں، جن کی تقلید کی جاتی ہے پورے بھرے میں، اور 4 ہی آپ کو مانتے ہیں، اور 4 ہی حضور غوث پاک کو غور کرو۔ پیر ہو تو ایسا ہے، پیر ہو تو، اور اہل سنت بھی ایسوں کو بھی پیر مانتے ہیں جو اپنے اپنے اعتبار سے شریعت کے مطابق چلیں اور دوسروں کو چلائیں، شریعت کے مطابق چلیں اور دوسروں کو۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں دین و دین کو سیکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔